أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 185 ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا. اس مہینے کے دیگر بے شمار فضائل کے علاوہ ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ماہ غفران بھی ہے، یہ ماہ قرآن بھی ہے. اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین موقع رکھا ہے کہ ہم اپنے گزشتہ 11 مہینوں کے گناہ بخشوا لیں. گزشتہ 11 مہینوں میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی، جو غلطیاں ہوئیں، اس مہینہ میں نیک اعمال سر انجام دے کر ان کی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں تاکہ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں. اس ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی نے 30 روزے رکھ لیے، 29 رکھ لیے، صحیح بخاری و مسلم اور حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. گویا رمضان کے مہینہ میں رمضان کے روزے رکھنے کے نتیجہ میں بندے کا نامہ اعمال جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے دوبارہ سفید ہو جاتا ہے. اور دوسری بہترین چیز گناہوں کے کفارے کے لیے وہ رات کی تراویح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ اسی طرح بخاری و مسلم اور حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں ہے من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان میں قیام کر لیا، رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھ لی، رمضان کی راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر لی،
رمضان کی راتوں کو اللہ کی یاد میں گزار لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ دو کام انتہائی بہترین، اور ایک تیسرا کام جو بہت ہی ہمارے لیے آسان ہے اور بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کا قیام، ایک رات کا قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر ایک رات قیام کر لیا، عبادت میں گزار لی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ صرف ایک رات اللہ کی یاد میں نے کہا کہ بہت آسان ہے۔ بہت آسان کیوں ہے؟ ہم راتیں یقیناً جاگ کر گزارتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج ہماری زندگی کی تمام راتیں، ہماری زندگی کی تمام راتیں جاگتے ہوئے گزر رہی ہیں، لیکن وہ راتیں ہم اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ اللہ کی معصیت میں گزارتے ہیں۔ کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں نہیں بلکہ اللہ کی معصیت میں گزار رہے ہیں۔ کام بڑا آسان ہے، ہم کرتے ہی رہتے ہیں، مسلسل کرتے آ رہے ہیں، اگر اس کی تھوڑی سی نوعیت بدل لیں، کھیل تماشوں کی بجائے اسے اللہ کی عبادت کی طرف موڑ لیں، ایک رات کی عبادت میں پہلے تمام گناہ معاف، اور اسی ایک رات کی عبادت کے نتیجہ میں اللہ ہمیں 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ سورۃ القدر پڑھتے رہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں، عظمت والی عزت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھی کہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب کتنا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور قرآن کریم میں ادراکا اور یدریکا ایک ہی طرح کے دو الفاظ آئے ہیں جن کے روٹس بھی ایک ہی ہیں۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں وما ادراکا آیا تمہیں کیا معلوم ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیا۔ لیکن جہاں جہاں قرآن میں وما یدریکا آیا ہے وہاں ساتھ جواب نہیں آیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے نبی آپ کیا جانیں وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی گنتی آپ کر کے دیکھ لیں کتنی بنتی ہے، 12 میں تقسیم کریں 83 سال اور 4 مہینے، تقریباً 1 صدی کے قریب ثواب مل رہا ہے اگر کوئی صرف ایک رات جاگ کے گزار لے، لیکن جاگے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں۔ یہ وہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور گزر گیا، آدھے سے زیادہ گزر گیا یا نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے شروع ہوا اور آج آدھے سے زیادہ، آج ہم 16ویں روزے میں ہیں۔ یہ پر بہار مہینہ نیکیوں کی بہاریں دکھاتا ہوا چشم زدن میں ہمارے آگے سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک گھڑی، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ اور کتنا ہے؟ ایام معدودات، سورۃ البقرہ آیت 184 پہلے الفاظ
ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان گنتی کے چند دنوں میں کچھ کر لو۔ گنتی کے چند دنوں کو اپنے ہاتھوں سے ایسے ہی نکلنے نہ دو، ضائع نہ کرو، بلکہ اس میں کچھ کما لو، کچھ بیلنس بنا لو۔ آج دنیا میں کچھ رمضانی تاجر ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو رمضان میں اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ تجارت دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ الا ادلکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں تنجیکم من عذاب علیم، اگر وہ تجارت تم کر گزرو تو تمہیں اللہ دردناک عذاب سے بچا لے۔ تجارت دنیا میں ہے، رمضان کے تاجر بہت ہیں۔ 11 مہینوں میں اتنی مہنگی چیزیں نہیں ملیں گی جتنی مہنگی رمضان میں ہو جاتی ہے۔ یہ رمضانی تاجر ہیں، انہوں نے رمضان کو دولت سمیٹنے کا مہینہ بنا رکھا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی ایک دن یہاں بات کی تھی کہ رمضان المبارک میں کافروں کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، کھجور سستی کر دو، فلاں چیز سستی کر دو، کافروں کے پاس، اور مسلمانوں کو مسلمان ہوتے ہوئے، منہ روزہ ہوتے ہوئے اس مہینے میں تجارت کی سوجی ہوئی ہے۔ ہر کوئی روزہ کھولنے کی کوشش کرے گا کھجور کھا کر، کھجور مہنگی کر دو، یہ بکے ہی بکے۔ یہ رمضانی تاجر ہیں، اور یقینی بات ہے کہ کھجور میں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا سنت تو ہے ہی۔ کھجور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ افطار کر کے 3 دانے صرف کھجور کے کھا لے اور پانی کا، لسی کا، کسی چیز کا 1 گلاس پی لے، اس کے دماغ میں ایک چیز جو پیغام دیتی ہے انسان کے جسم سے، وہ پیغام پہنچا دیتی ہے کہ تم اب سیر ہو گئے ہو، تمہیں اب بھوک نہیں رہی۔ آدمی مکمل مطمئن ہو جاتا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے بھوکا تھا، 3 کھجور 1 گلاس پانی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ کھجور سے ہی روزہ کھولتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں کھجور سے روزہ کھولنے کی بجائے اچھی اچھی دوسری چیزیں، پتہ نہیں کھجور کو اچھا نہیں سمجھتے یا کیا بات، جنتی پھل ہے اور اس میں انتہائی حد تک کی غذائیت موجود ہے، قوت و طاقت موجود ہے، 3 دانے آدمی کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی بجائے کچھ کلپس دکھائے جا رہے ہیں۔ آج کل رمضان میں کچھ لوگ مذاق بھی رمضانی کرتے ہیں، رمضان میں تاجر رمضانی، رمضان میں کچھ نمازی رمضانی، سارا سال مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، رمضان میں نظر آ جاتے ہیں، اور رمضان میں کچھ مذاق بھی رمضانی۔ ایک آدمی نے اپنے سامنے ٹرے رکھا ہوا ہے، رنگ برنگی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جوس بھی رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس نے موبائل رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز، ریمائنڈر لگا ہوا ہے یا کوئی ایسا پروگرام ہے، اذان کی آواز آئے گی موبائل سے یا باہر سے اسپیکر سے، میں روزہ کھول لوں گا، اور سویا ہوا ہے۔ ساتھ ہی کسی دوست نے اپنا موبائل رکھ دیا اور اس میں ویسے ہی ایک، جیسے آج کل رنگنگ ٹون پر لوگوں نے، کسی نے تلاوت لگائی ہوئی ہے، کسی نے اذان لگائی ہوئی ہے، حالانکہ تلاوت اور اذان اس رنگ ٹون پہ نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ آپ نے تلاوت لگائی ہوئی ہے اور باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں اور تلاوت شروع ہو جائے، باتھ روم میں جہاں اندر جا کر بسم اللہ کہنا جائز نہیں، قرآن کریم کی تلاوت جائز ہوگی، رنگ کی جگہ رنگ ہی رہنے دیں۔ یہاں کسی نے رنگ کی جگہ پر، رنگ ٹون کی جگہ پر اذان لگائی ہوئی ہے، وہ 10-15 منٹ ابھی روزہ کھلنے میں باقی ہیں، اس کا ٹیلی فون آیا، اس میں اذان شروع ہوئی، آدمی ہڑبڑا کے اٹھا، گلاس پکڑا جوس کا، منہ میں ڈالا، ایک کدھر سے کوئی چیز پکڑی منہ میں ڈال دی، اس نے کہا کیا ہوا؟ روزہ کھل گیا۔ اس نے کہا میرا تو ٹیلی فون آیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ بھی ایک مذاق ہے، بلکہ اسلام کے رکن روزے کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ اس طرح کے مذاق بنا کر، اس طرح کے لطیفے بنا کر اپنے موبائلوں میں ڈالتے اور دنیا بھر میں اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں، کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھولیں۔ یہاں میں ایک اور پوسٹ بھی ذکر کر دوں، پچھلے دنوں بڑے زور شور سے یہ پوسٹ آئی، کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی خالی پیٹ پانی پیتا ہے اسے یہ اور وہ ہو جاتا ہے۔ پڑھی ہے یا نہیں کسی نے؟ بڑی مشہور ہوئی، بار بار بھیجی گئی۔ اگر آپ خالی معدے خالی پیٹ پانی پئیں گے تو یہ بیماری لگ جائے گی، وہ تکلیف ہو جائے گی۔ قطعاً غلط اور جھوٹی بات ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی سچ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی روزہ پانی سے کھولنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے روزہ کھولو۔ جو آدمی پادری سے روزہ کھولے گا کیا خیال ہے وہ آدھا گھونٹ پیے گا؟ کم از کم ایک گلاس تو پیے گا۔ کہاں گیا یہ کلپ؟ اتنی فضول باتیں آج کل ٹیلی فون پہ بھیجی جاتی ہیں اور ہم اس کو بسم اللہ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ بلکہ بعض کلپ کے ساتھ یہ بھی آیا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے، اگر تم مسلمان ہو، یعنی دھمکیاں ساتھ، اگر تم فلاں ہو تو اس کو اتنے لوگوں کو بھیجو۔ یہ دھوکہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے 30 کاپیاں فوٹو کاپیاں کرا کے بانٹو، اب یہ بکواس شروع کر دیا گیا۔ دنیا میں قرآن کریم سے بہتر کوئی میسج ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس میسج کو دنیا میں عام کرنے کا کسی کو اتنا تعلق ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اتنے لوگوں کو یہ میسج بھیجو۔ عجیب قسم کی دھوکے دہی رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین چانس ہے کہ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ وہ بری عادتیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں۔ یہ غلط سلط میسج کم از کم رمضان میں چھوڑ دیں۔ جو میسج آیا ہم آگے اس کو سینڈ کرنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ ڈر جاتے ہیں کہ اگر سینڈ نہ کیا تو پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا کیا ہو جائے گا، اور کچھ ہیں کہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ وہ سنے وہ آگے بیان کرتا چلا جائے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ یہ قرآن ہے یا نہیں، یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اور لکھنے والے اتنے دغا باز اور جھوٹے ہیں کہ صحیح بخاری کا حوالہ دیں گے جبکہ صحیح بخاری میں کہیں وہ بات نہیں۔ پتہ ہے کہ لوگ بخاری کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں یقیناً کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو بخاری کے نام سے تکلیف ہو جاتی ہے، وہ بھی ہیں۔ وہ تو 2-3 مرتبہ ایک درس میں بخاری کا ذکر آ جائے کہ امام بخاری اپنی صحیح میں یہ حدیث لائے ہیں، ان بیچاروں کے پیٹ میں مروڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو کیا بخاری کا بخار آیا ہوا ہے۔ بخاری کا نام لکھیں گے کہ لوگوں میں یہ معتبر کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، لیکن وہ چیز بخاری میں نہیں ہے، ہم فٹ سے آگے بھیج دیتے ہیں۔ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس مہینہ کو انقلاب، اپنے اندر ایک انقلاب لانے کا مہینہ بھی بنایا ہے، اور اس کا پتہ ہمیں کہاں سے چلتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اتفاق سے یہ بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کس چیز کی؟ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا،
اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں۔ اور ہماری بڑی عجیب حالت ہے مسلمانوں کی آج کے دور میں، ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں 11 مہینوں میں کہ یہ مہینہ بھی ہمارا اسی طرح ہی نکل جاتا ہے۔ مولوی بیچارے چلاتے رہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان میں یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ ہم کھانا پینا جو کہ حلال ہے، جوس حلال ہے یا نہیں؟ دن میں نہیں پیتے۔ بریانی حلال ہے یا نہیں؟ دوپہر کو نہیں کھاتے۔ لسی، دہی، فروٹ، ہر چیزیں نعمتیں ہیں اللہ کی، حلال ہیں، دن کو نہیں کھاتے۔ کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، نفاق کی، منافق کی نشانی ہے، سارا دن بولتے چلے جائیں۔ گالی گلوچ عادت بنی ہوئی ہے، سارا دن روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گالیاں بھی دیتے چلے جا رہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ رفث کا معنی جماع، اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ جماع، بیوی کے ساتھ جماع حلال ہے، جماع نہ کرے۔ ولا یسخب، اور نہ ہی وہ شور مچائے، چیخے چنگاڑے۔ ہمارے یہاں عصر کے بعد روزے دار چیخنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں پر بھی، ملازمین پر بھی، اپنے سے نیچے والے طبقے پہ چیخنا، پتہ چلتا ہے کہ حاجی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یسخب، روزہ رکھا ہوا ہے چیخو مت، اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنے روزے کو چھپاؤ۔ اور سلف صالحین امت میں یہ بات موجود تھی کہ وہ عبادت کرتے تو عبادت کو لوگوں سے چھپاتے تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے ہوتا تھا، دنیا سے نہیں۔ ہم روزہ رکھ لیں تو ہم شروع ہو جاتے ہیں روزہ ثابت کرنے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ نہ وہ رفث نہ وہ سخب، شور چیخ چنگاڑ نہ کرے۔ وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی کسی کو گالی دے دے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے۔ اگر کوئی اس سے لڑنے کے لیے آئے، اس کے گلے پڑے، اس کے گلے نہ پڑے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات، اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام ایک مجاہدین کا مذہب ہے، اسلام بزدلوں کا مذہب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار جواب تو نہ دے، نہ گالی کا جواب گالی سے، نہ لڑائی کا جواب لڑائی سے، لیکن اتنا ضرور کہہ دے۔ کیا کہے گا؟ اب عام چلتے پھرتے ذرا کوئی بات ہو، عربوں میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، ذرا بات ہوئی اللہم انی صائم، اللہم انی صائم، سنتے ہیں یا نہیں؟ ذرا کسی نے سامنے سے ٹیڑھی بات کی، فوراً کہیں گے اللہم، یا اللہ میں روزے سے ہوں، یہ بندہ مجھے کیا کہنے جا رہا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے، تمہارے گلے پڑے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے۔ معنی کیا ہے اس بات کے کہنے کا؟ اللہ کے نبی نے معاملہ یہیں کیوں نہیں چھوڑ دیا کہ اگر کوئی گالی دے گلوچ کرے خاموش رہو؟ فرمایا نہیں، یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے ڈرتا دبتا نہیں، ڈرے ہوئے نہیں کہ یہ میری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہا، نہ یہ دبا ہوا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو پھر میں تمہارا حساب کر لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے اس مہینہ میں کچھ چیزیں سکھائی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گالی گلوچ نہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصوم جنہ، بلکہ حدیث کافی لمبی ہے، ایک ٹکڑا یہ ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے،
لوہے کی وہ ڈال جو تلوار کے سامنے کر کے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، یہ روزہ ڈال ہے شیطان سے بچاؤ کرتا ہے، روزہ ڈال ہے جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اس ڈھال کو چھیددار یا توڑ نہ لو، اپنی اس ڈھال کو توڑ نہ لو، فلا یخرقھا، اس ڈھال کو توڑو نہیں۔ اور توڑنے کے لیے ہتھیار کون سا بتایا، کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ فرمایا غیبت سے ٹوٹتا ہے۔ رمضان کا روزہ ڈال ہے اور یہ ڈال غیبت کرنے سے ٹوٹ جاتی۔ ڈال ٹوٹ گئی تو تلوار آئی نا سیدھی سر پر۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے میں دن کے وقت کیا، رات کے وقت کیا، عام حالات میں کیا، لیکن بالخصوص روزے میں اگر کسی نے غیبت کی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا روزہ اس کے لیے ڈال نہیں رہا۔ فرمایا اس روزے کی ڈھال کو بچا کے رکھو، غیبتیں کر کے اس کو ضائع نہ کر لو۔ ہمارا سارا دن غیبتیں کرتے گزر جاتا ہے، سارا دن، جہاں 2-3 آدمی اکٹھے، اکیلے کی مجبوری ہے لیکن آج وہ بھی معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اکیلا آدمی کیسے غیبت کرے گا، لیکن آج مسئلہ وہ بھی حل ہو چکا ہے۔ آپ جیب سے موبائل نکالیے، کسی کو ملائیے، شروع ہو جائیے، بات ختم ہوئی، کسی ساتھی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ موبائل نے ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل کر دیے اور ہمیں بہت سارے مسائل میں مبتلا کر دیا۔ موبائل نکالا، ملایا، اب ایک سے مل چکا ہے اور 101 کی غیبت جو ہے وہ ایک کال میں 5 منٹ کی میں کر کے ہم نکل جاتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نہیں۔ رمضان کے مہینے کو اپنے لیے انقلاب کا مہینہ طے کر لیں، دل میں سوچ لیں کہ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ جتنی غلط باتیں ہیں، حلال اور جائز چیزیں روزے میں چھوڑے ہوئے ہیں، جو چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اور ان کو چھوڑنے کے لیے مستقل ہم نے عادت بنانی ہے۔ اگر مستقل عادت بن گئی تو روزے کا فائدہ ہو گیا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف قسیم کے، نہ صرف سعودی عرب کے، نہ خلیج کے، نہ عرب ممالک کے، بلکہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں میں معروف انسان ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ارکان اسلام نامی اپنی کتاب میں، آج وہ اردو میں، ان کی بہت ساری کتابیں اردو میں موجود ہیں، اور بہت بڑا فتویٰ جو 30 سے زیادہ جلدوں میں ہے، وہ فتویٰ بھی موجود ہے، فتاویٰ کی کتاب۔ انہوں نے ارکان اسلام نامی اپنی کتاب میں ایک بات کہی ہے کہ روزے دار روزہ تو رکھا ہوا ہے، صبح سے اس نے روزہ رکھ لیا، شام تک کچھ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، روزہ رکھا ہوا ہے، نیکی ہے، یہ اس نے اللہ کے لیے رکھا تھا، یہ نیک کام ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن روزے کے آداب کیا ہیں، روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہا، وہ اپنی روٹین کے حساب سے چل رہا ہے۔ جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، یہ وہ، مار داڑ، ان میں سے کسی چیز سے باز نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ پلڑا ہے اور یہ پلڑا ہے، یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، اس میں روزہ ہے، اسلام کا رکن ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی روزے دار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن میں اتنے گناہ کر لیتا ہے، روزے رکھا ہوا ہے، جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، مار داڑ کر کے اتنے گناہ کر لیتا ہے کہ یہ روزے والا پلڑا جو ہے یہ اوپر اٹھ جاتا ہے، اور نیچے کون سا چلا گیا، گناہوں والا۔ روزے دار ہے لیکن اس کو روزے کا کوئی فائدہ ہوا؟ ترازو کے پلڑوں کو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ روزہ رکھا لیکن بیکار گیا، روزے کے ثواب سے زیادہ اس نے گناہ کما لیا۔ اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے انقلاب کا مہینہ بنائیں، اپنے دل سے یہ عہد کریں کہ ہم نے
صرف رمضان میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا، صرف رمضان میں غیبت نہیں چھوڑنی، صرف رمضان میں گالی گلوچ نہیں چھوڑنی، بلکہ ہم نے اپنی ساری کی ساری جتنی بھی عادتیں بری ہیں، اور بہترین موقع بھی ہے چھوڑنے کا۔ سگریٹ پینا بری عادت ہے یا نہیں؟ سگریٹ پینا، تمباکو نوشی بری عادت ہے یا نہیں؟ دنیا میں شاید کسی بھی زبان کا کوئی عالم نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ تمباکو نوشی جائز ہے، حلال ہے، یا کبھی کسی نے سنا ہے؟ دو لفظ ہیں جو مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کر لیں، اس میں سگریٹ، سگار، چرٹ، بیڑی، یہ جتنی اس کی رشتہ دار ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے تمام علماء، خلیج کے تمام علماء اور بہت سارے پاک و ہند کے علماء کہتے ہیں کہ یہ تمباکو نوشی حرام ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سلسلہ میں ذرا نرم فتویٰ رکھا، کہا کہ نہیں، حرام نہیں کہو، مکروہ کہو، کہ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مطلقاً لفظ مکروہ استعمال کیا جائے تو وہ حرام کے معنوں میں ہی ہوتا ہے۔ اگر مکروہ کا لفظ مطلقاً ہو، یعنی اس کے ساتھ مکروہ تنزیہی یہ لفظ نہ لگا ہوا ہو کہ یہ منع کیا گیا احتیاط کے طور پر، اگر یہ تنزیہی کا لفظ نہیں، مطلقاً کہا جائے کہ یہ مکروہ ہے، تو اس کا معنی یہ کہ یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم مکروہ تنزیہی کا معنی بھی یہ لیا جاتا ہے کہ جس کام کو ناپسند کیا جائے، یا حرام ہے یا حرام کے قریب قریب ہے مکروہ، مطلق مکروہ، یا پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے کہ اس سے بچ جائیں تو اچھا ہے۔ مال کا نقصان جیب بھی کرتی ہے یا نہیں؟ روزانہ 3 ریال 5 ریال کے سگریٹ روزانہ آدمی پی جاتا ہے، مہینے میں 150 ریال گیا، 90 100 تو کم از کم گیا۔ اسی طرح صحت، آدمی کا یہ خون جلاتا ہے۔ یہ سگریٹ، تمباکو جو ہے، یہ ایک دھیمے دھیمے آنے والی موت ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال سگریٹ نوشی کے نتیجہ میں مر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے سگریٹ پیا اور مر جائیں گے، یہ ہے آہستہ آہستہ آنے والی موت۔ اتنی بری عادت، مالی نقصان، روحانی نقصان، طبی صحت کا نقصان، لیکن اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ عادت رمضان المبارک میں چھوڑنا آسان ہے یا نہیں؟ اب سحری سے لے کے افطاری تک، یعنی صبح 3 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک 15 گھنٹے آدمی نے سگریٹ چھوڑے رکھا، بچ گیا یا نہیں؟ بچا ہوا ہے۔ اور اگر اگلے بھی 10-12 گھنٹے چھوڑے رکھے، 24 گھنٹے نکل گئے، اور جو 24 گھنٹے بچ گیا وہ سمجھو انشاءاللہ بچ گیا۔ اور مسلسل ہمیشہ سگریٹ پینے والا اگر 24 گھنٹے کیا آج نیت کر لے کہ میں آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا، اسے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ اگر کسی نے سگریٹ یا شراب چھوڑ دی تو وہ مر گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ انسان کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے، وہ کمزور ہے، کہیں گے جی نہیں چھوٹتی نہیں چھوٹتی، یہ منہ لگی ہوئی، یہ چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ کے اندر عزیمت ہونی چاہیے، قوت ارادہ ہونی چاہیے۔ اگر قوت ارادہ ہے، آپ نیت کر لیں رمضان کا مہینہ بہترین چانس، اس مہینے میں سگریٹ چھوڑ دیں۔ اور جو لوگ سگریٹ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ عموماً رمضان سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا، چھوڑ دیا۔ 14-15 گھنٹے روزانہ چھوڑنا ہی ہے تو اب اس کو پکا چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان ہمارے لیے انقلاب لانے کا مہینہ ہے، بری عادتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ یہ سگریٹ نوشی اور اس سے بڑی چیزوں کا تو نام میں نہیں لیتا، کیونکہ مسلمان تو وہ ان کے قریب بھی نہیں جانے چاہیے، جیسے شراب ہے، زناکاری، بدماشی ہے۔ یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں نہیں، لیکن کچھ گناہوں میں مبتلا لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی ان کاموں سے باز کرے، انہیں اس کاموں سے بعید کرے، دور کرے۔ اگر آدمی رمضان کا یہ مہینہ اپنے لیے ٹریننگ کا مہینہ بنا لے تو یقیناً آدمی تمام گناہوں کو آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں، نیت کر لیں
کہ ہم نے رمضان کے مہینے سے یہ فائدہ اٹھانا ہے. اگر آپ نے یہ فائدہ اٹھا لیا تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے انقلاب کا مہینہ بن جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک میں عبادات سر انجام دے کر اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج راکا اسلامک سینٹر کے تابع جو ایک افطار کیمپ قائم ہے، راستے میں مین روڈ پر ہی ہے، وہاں انشاءاللہ افطاری سے پہلے کوئی پون گھنٹہ ہمارا ایک درس ہوگا. اور ICC دمام جو ان کا کیمپ ہے مسجد ریان کے پاس، وہاں 4:30 بجے انشاءاللہ درس ہوگا. اگر لوگ پہنچ سکیں تو انشاءاللہ وہاں بھی کچھ گفتگو کریں گے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ پر بھی پڑھا جاتا ہے؟ یعنی قرآن کریم کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے کی بجائے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے کسی بھی سسٹم میں اگر پڑھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کیا یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلہ میں اہل علم کی 2 رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ بلا وضو قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کا بلا وضو پڑھنا جائز ہے لیکن باوضو پڑھنا افضل ہے. 2 طرفہ دلائل پوری تفصیل کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایئر بیس میں ایک درس کا سلسلہ جاری تھا، تو کئی دنوں پر مشتمل ہمارا وہ درس جو ہے وہ ریکارڈڈ بھی ہے اور ریٹن میں بھی ہے. سارے 2 طرفہ دلائل ذکر کر کے بالآخر ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے، اور ہمارے ساتھ بہت سارے علماء موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر باوضو پڑھا جائے تو افضل ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اگر کوئی بلا وضو پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. اور اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں. فضیلت کم ہو جائے گی لیکن بہت سارے فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، وضو نہیں، وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن چھوڑ گیا؟ نہیں، چھوٹ گیا. اگر یہ گنجائش آپ اپنے اندر محفوظ کر لیں کہ یہ گنجائش ہے، قرآن پڑھیں، وضو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا سردی کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، تلاوت کریں. دوسری ایک اہم مثال اس سلسلہ میں یہ ہے کہ آپ آفس میں ہیں، آپ کا کوئی کلائنٹ، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی آ گیا اور اس نے آ کے کسی معاملے پہ بحث شروع کر دی. آپ کو ریفرنس چاہیے، وہ کہتا ہے دکھاؤ کہاں ہے، قرآن کریم میں ہے، لاؤ کہاں ہے. اب آپ چونکہ دفتر میں بیٹھے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ باوضو ہوں، آپ کا وضو نہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں، میں وضو کر کے آتا ہوں، پھر تمہیں نکال کے دیتا ہوں. وہ کہے گا دماغ خراب ہے، میں جا رہا. ایک آدمی جو ہو سکتا ہے کہ آج درست ہو جاتا، سلجھ جاتا، وہ آپ کے اس حوالے کی وجہ سے نکل گیا. اگر آپ کو یہ گنجائش سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، اگرچہ کچھ ثواب کم ہو جائے گا لیکن فائدے بھی ہیں، تو پھر آپ آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. علماء میں سے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے. ہاتھ میں ڈائریکٹ نہ پکڑیں، خاص طور پر جو حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، وہ گلو استعمال کرے، گلو استعمال کرے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. اور بے وضو مسلمان تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ جنبی تھے، جنابت سے تھے، فرض غسل ان پر واجب تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بڑھ کر بچوں کو سلام کرتے، بڑھ کر اپنے صحابہ کو، دوستوں کو سلام کرتے. یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں اور یہ مجھے سلام کرے بلکہ ساتھ سلوٹ بھی مارے تو اچھا ہے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. سلام کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا. کہتے ہیں میں ایک طرف سے پتلی گلی کھسک گیا، غسل کیا، واپس آیا اور آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا، کہاں نکل گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں جنبی تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے سلام کا جواب دوں، کیونکہ سلام میں السلام جو ہے یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے بھی ہے. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں
اسی وقت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں، کیونکہ سلام بھی ہے، رحمت اللہ میں بھی ہے، وبرکاتہ میں ہو بھی وہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان المومن لا ینجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں موجود ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ہر حال میں ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو آپ ظاہر ہے کہ جنابت سے بھی ہوتے تھے، ہر حال ہے۔ ہاتھ ڈائریکٹ قرآن کریم کو اگر نہ لگائیں تو پڑھنے میں کسی نے کوئی حرج شمار نہیں کیا، اور جہاں تک تعلق ہے باوضو ہو کر پڑھنا وہ بہت ہی اچھا ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 فرض کے علاوہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں 2 فرضوں کے علاوہ 4 رکعتیں اور ہیں، اگر مسجد میں پڑھیں، اور اگر گھر میں جا کے پڑھیں تو صرف 2 رکعتیں ہیں۔ جمعہ سے پہلے جو 4 رکعتیں کہا جاتا ہے وہ ظہر کی ہیں، اور یہ جمعہ ہے۔ جمعہ اور ظہر میں فرق ہے یا نہیں؟ 8 دن میں 8ویں دن جو جمعہ آتا ہے یہ ایک جمعہ ہوتا ہے، باقی ظہر ہوتی ہے۔ 6 دن ظہر، 7ویں دن جمعہ۔ جمعہ کے احکام الگ ہیں، ظہر کے احکام الگ ہیں۔ ہمارے علماء کھینچ تان کے گھسیٹ گھساٹ کے ظہر کی 4 سنتیں جمعہ سے پہلے لگا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو آدمی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا جائز نہیں، یہ تحیۃ المسجد ہے، یہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں، یہ مسجد کا تعلق ہے، تحیۃ المسجد۔ آپ نے فرمایا اگر امام خطبہ بھی شروع کر چکا ہے تو یہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھو۔ ہمارے لوگ آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، امام پھر خطبہ، آتے ہی اذان ہوئی بیٹھ گئے، خطبہ شروع ہوا اٹھ کے سنتے پڑھنے لگ گئے۔ عجیب قسم کی دوری غلطیاں کرتے ہیں۔ اذان کو جواب دینے کی بجائے خطبے کے دوران آپ نماز پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ اب آپ پڑھ لیں، خطبہ آرام سے سن لیں گے۔ اور اگر کوئی خطبے کے دوران آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب، اگر کوئی مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ لہذا پہلے والی سنتیں نہیں ہیں جمعہ کی، بلکہ وہ مسجد کی سنتیں سمجھ لیں۔ 2 فرض آپ نے فرمایا جو مسجد میں پڑھے وہ 4 سنتیں پڑھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ 4 رکعتیں ہیں جمعہ کی، اگر کوئی 2 ہی پڑھ لے سنتیں، 2 فرض 2 سنتیں، 4 رکعتیں گزارا ہو گیا۔ اگر 4 سنتیں پڑھ لے گا افضل ہے، زیادہ ثواب ہوگا۔ جائیداد خرید کر رکھی ہے، اس سے کوئی آمدنی تو نہیں ہو رہی، کیا زمین کی قیمت پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ آپ نے وہ زمین خرید کے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آج پلاٹ 10 لاکھ کا لیا ہے، اگلے سال یہ 20 کا ہو جائے گا، سچ ہے یا نہیں؟ آمدنی ہوئی یا نہیں؟ ہمیں وہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ یہ پتہ ہے کہ یہاں پلاٹ آج لے لو کل یہ سونا ہو جائے گا، یہ آمدنی ہے اور کیا ہے۔ اور زمین میں کبھی بھی کہیں بھی گھاٹا نہیں ہوتا، زمین آپ کہیں بھی خرید لے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہی رہتی ہیں، اور یہ کہنا کہ اس سے مجھے کوئی منافع تو نہیں ہو رہا، آپ نے 10 لاکھ کی خریدی، اگلے سال 20 کی ہوگی، کتنا منافع چاہیے، کتنا اور چاہیے؟ اور کیا زمین آ کے آپ کی جیب میں کچھ ڈال کے جائے گی تبھی پتہ چلے گا کہ منافع ہوا ہے؟ اگر کوئی پلاٹ گھر کے لیے ہے زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر پلاٹ آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر خریدا ہوا ہے اسی نیت سے کہ پیسے بڑھیں گے، چلو ہم تجارت کر نہیں سکتے، مصروف آدمی ہیں، سروس کر رہے ہیں، اور کسی کو دینے کے بجائے آج کل لوگ کسی کو بھی تجارت کے لیے نہیں دیتے کہ کوئی کھا جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے، تجارت کے لیے دیتے ہیں پیسے ہضم، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے بھی نہیں دیتے، ہم کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں تو وہ بڑھتا رہے گا خاموشی کے ساتھ، اور اس کی آپ بڑھتی ہوئی زکوٰۃ بھی دیا کیجئے، اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر ہماری عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہو پائے اور تراویح شروع ہو جائے، یعنی دوسری جماعت بھی نہ مل سکے، تو اس صورت میں ہم عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟
نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض پڑھنا جائز ہے اور فرض پڑھنے والے امام کے پیچھے نفل پڑھنا جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا یہی ہمیں زیادہ مشکل نظر آتا ہے، فرض والے کے پیچھے نفل تو معروف ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں فرض باجماعت پڑھ کے جاتے ہیں اور اپنے محلے میں جا کے اپنے لوگوں کو امامت کرواتے ہیں۔ ایک ہی نماز پہلے مسجد نبوی پڑھی، پھر اپنی مسجد میں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ فرض تو ایک ہی مرتبہ پڑھتے تھے یا 2 مرتبہ؟ فرض ایک مرتبہ ہوتے تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل کیسے یہ گوارا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نفل پڑھیں، جو امام الانبیاء والرسل ہیں ان کی جماعت نفلی، اور اپنی مسجد میں جا کے فرض پڑھیں۔ وہ فرض پڑھ کے جاتے تھے، نفلوں کی جماعت کراتے تھے، وہ نفل میں ہوتے تھے، سارے گاؤں والے یا محلے والے فرض پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح فرض کی جماعت نکل گئی، تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی، آپ فرضوں کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، آپ اٹھ جائیں، سلام پھیرے بغیر 2 رکعتیں اور پڑھیں اور سلام پھیر لیں، آپ کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ وطروں میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے سنت سے ثابت ہے، رکوع کے بعد، یہ دونوں جگہ ثابت ہے۔ رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے، رکوع کے بعد بھی ثابت ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ زیادہ قوی سند جو ہے وہ رکوع سے پہلے والی ہے، لیکن بعض جگہوں پر یا سعودی عرب میں بھی رکوع کے بعد پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہے۔ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جب مسواک نہیں ہوتی ہے تو اس کا رس گلے میں محسوس ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اعد ولا احصی یتسوک، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں گن نہیں سکتا، یعنی گنتی نہیں بتا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسواک کرتے ہیں تو ہم کون ہیں کہیں کہ روزے میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرنا ثابت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس میں ٹیسٹ ہے، جیسے یہاں لکھا ہے ٹیسٹ ہے، اب پہلی بات یہ کہ اس کا پانی مزیدار بھی ہے، میڈیکلی بڑا مفید بھی ہے، لیکن اس کو گلے سے آگے نہیں، گلے سے پیچھے پیچھے رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کریں۔ رہا یہ کہ وہ ٹیسٹ ہے، تو ٹیسٹ ظاہر ہے کہ پانی کا بھی ہے، 5 مرتبہ تو کم از کم وضو کرتے ہیں یا نہیں؟ پانی کا بھی ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے اکھڑ پن کا خطرہ ہے، کچھ شوہر ہوتے ہیں نا اکھڑ، بیوی نے ذرا نمک زیادہ ڈال دیا غلطی سے تو مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں، اگر کچھ ایسا ہو تو اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ کھانا پکاتے ہوئے سالن چکھ کر تھوک دے۔ چکھنے سے ٹیسٹ آئے گا یا نہیں؟ ٹیسٹ آئے گا، ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا ضرورت نہیں، مسواک بلا ضرورت نہیں ہوتی، مسواک ہر نماز کے ساتھ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ مشقت بنے گا میری امت کے لیے، میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا، اور آپ کرتے تھے، نماز سے پہلے کرتے، مہمان کا استقبال کرنے سے پہلے کرتے، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرتے۔ مسواک کرنا سنت ہے، لہذا اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے، مسواک سنت ہے۔ مامی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مامی یعنی ماموں کی بیوی، ماموں کو بھی دے سکتے ہیں تو مامی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اب مامی کو تو آپ تبھی دیں گے جب ماموں نہیں ہوں گے، یا ماموں کو کراس کر کے جانا ہے مامی تک۔ یہ ذہن میں رکھے کہ مامی غیر محرم ہے، مامی غیر محرم، چاچی غیر محرم، بھابھی غیر محرم۔ ہمارے یہاں بھابھی ماں بجائے ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کیا کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ بھابھی غیر محرم، مامی غیر محرم، چاچی غیر محرم، یہ غیر محرم رشتے ہیں سارے، ان کے لیے پردہ ہے۔
اگر ماموں فوت ہو جائے مامی سے نکاح ہو سکتا ہے، چاچا فوت ہو جائے چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے، بھائی فوت ہو جائے بھابھی سے تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ مامی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ مامے کو، چچا کو، پھوپھی کو، تایا کو، خالہ کو سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم استحقاق کیا ہے، حقدار کب کوئی ہوتا ہے، اس کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری 15,000 ریال تنخواہ ہے، وہ بیچارہ 7,000 لیتا ہے، زکوٰۃ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ خرچے پورے کون سے نہیں ہوتے؟ ہر گھر میں ہر فرد کے پاس موبائل ہے، قیمتی قسم کا موبائل، ہر فرد کے لیے مہینے میں کتنے پیسے موبائل کے بل آتے ہیں پرواہ نہیں۔ یہ وہ کر کے 7,000 پورا نہیں ہو رہا، زکوٰۃ اس کے گھر میں ڈال دو تاکہ وہ اور ایک موبائل خرید لے۔ اگر کسی کے جائز شرعی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، روٹی کپڑا مکان، روٹی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کپڑے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجبوری ہے، یہ ہے فقیر یا مسکین کچھ بھی کہہ لے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماموں اگر اس حالت میں ہے اسے دیں، مامی ہے اسے دیں، چچا، تایا، پھوپھی، خالہ، ان سب کو دی جا سکتی ہے۔ سگے بھائی اور سگی بہن کو دی جا سکتی ہے، بانجے بھتیجے ان کو دی جا سکتی ہے، ماں باپ اور اوپر تک، اور بیٹا بیٹی اور نیچے تک یعنی اگلی نسلیں اور اوپر والے آباء و اجداد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صرف یہ درمیان والا درخت چھوڑ دیں، باقی جتنے بھی شاخیں ہیں سب میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کیا زکوٰۃ کا پیسہ بھائی بہن کو، سوال کا جواب جو ہے وہ آ گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وطر کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وطر کی دعا میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ جو وطر کی رکوع کے بعد وطر کی دعا مانگتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو وطر کی دعا رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت بھی نہیں ہے۔ جو بعد میں ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ دعائے قنوت نازلہ، دعائے قنوت نازلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور دعائے قنوت نازلہ بھی وطر کے رکوع کے بعد ہے، لہذا وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پہلے مانگیں تو کب اور کیسے مانگیں یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ پڑھا، تیسری رکعت میں قل هو اللہ ہے نا، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ۔ قل هو اللہ پڑھا، مکمل ہوا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک چھوٹا سا سانس لیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، شروع کر دیں۔ ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ درمیان میں جو رفع یدین کیا جاتا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائی کے لیے ہم استخارہ کر سکتے ہیں؟ استخارے کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، سوال ہی ہے ان کا کہ کیا بھائی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ استخارے کا تعلق اس آدمی سے ہے جس کو ہم کنسرن پرسن کہتے ہیں، بھائی کنسرن پرسن نہیں۔ آپ کو تکلیف ہے، آپ استخارہ کریں گے، آپ کی حاجت ہے، آپ استخارہ کریں گے۔ اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ ایک پروگرام چل رہا ہے کراچی سے، ٹیلی ویژنوں پر استخارہ، پریشانیوں سے چھٹکارا۔ آپ ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے مولوی بشیر کراچی سے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں، اور استخارے کے نام پر کاروبار چل رہا ہے، اس میں استخارہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ استخارہ کیا ہے؟ مختصر انداز میں سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ استخارہ کر لے۔ استخارہ فرمایا 2 رکعتیں پڑھیں اور دعائے استخارہ۔ آپ کبھی وہ کسی نے ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں استخارہ ہوتا ہی نہیں۔ کہاں 2 رکعتیں مولوی صاحب آپ کے لیے پڑھتے رہیں گے، اور کہاں وہ استخارے ادھر ٹیلی فون ختم ہوا ادھر استخارے کا جواب شروع ہو گیا۔ نہ استخارہ ہے، نہ اس میں کوئی پریشانیوں سے چھٹکارا ہے، بلکہ لوگوں کو زیادہ پریشانیاں، میں نے باقاعدہ لوگوں کی زبان سے سنا کہ ان کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بڑھ گئیں، چھٹکارا نہیں ہوا، کیونکہ سنت کے خلاف عمل کریں گے تو پریشانیاں بڑھیں گی۔ استخارہ وہ کرے، دوا وہ کھائے جس کے پیٹ میں درد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی کام کرنا ہے وہ استخارہ کرے۔
ماں باپ کنسرن پرسن ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، ماں باپ کی تو سب سے زیادہ اس میں اہمیت ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے سرپرست ہے باپ کی بجائے، وہ استخارہ کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، دلہا دلہن خود استخارہ کریں کہ یہ نکاح ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے ماں باپ اور اگر کسی کا بھائی سرپرست ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب استخارہ مولوی کا کیا کام ہے؟ نکاح میں نے کرنا ہے، استخارہ مولوی کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔